اللہ کو ایسے صوفیوں کی، ایسے تسبیح پھیرنے والوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو ان لوگوں کا چاہنے والا ہے جو اللہ کے نام پہ سب کچھ قربان کر دیتے ہیں اور اپنا گھر کا سارا ساسا اپنی ہتھیلی پہ سجا کے کربلا کے میدان میں آ جاتے. تو آج کیا ہو گیا ہوا ہمیں اور ہم کس جگہ پہ کھڑے؟ یہ ایک الگ دکھ رہا ہے. اگر اس مضمون کو میں چھیڑ لوں تو یہ بھی ختم ہونے پہ نہ آئے. آج امت جس مشکل حالات میں کھڑی ہے اور پوری دنیا کے مسلمان جہاں کھڑے ہیں آج کسی سے مخفی نہیں. اور ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں اور جو ذمہ دار لوگ ہیں جن کو اسلام کے نام پہ ہم نے ووٹ دیے تھے اور اسمبلیوں میں بٹھایا تھا کہ تم اسلام کی آواز کو دبنے نہیں دینا، وہ کیا کر رہے ہیں کس سے بھی مخفی نہیں ہے. الفاظ کے پردے میں جن سے مخاطب ہوں وہ جان گئے ہوں گے کیوں نام لیا جائے. سب کو پتا ہے کہ آج کیا ہو رہا ہے اور کیسی سودے بازی ہو رہی ہے اور لوگ دین کو بیچ رہے ہیں، سرے منبر بیچ رہے ہیں، اپنا دین ایمان بیچا جا رہا ہے. تو یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں. تو آج وہی بچے گا جو اللہ کی کتاب قرآن مجید کے ساتھ لگ جائے گا. اچھے لوگ تلاش کرے، ضرورت ہے ہماری تلاش کرنا. اگر اچھے لوگ کم ہو گیا تو ہم کہتے ہیں چلو نہیں تو نہ صحیح. یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ ہماری ضرورت ہے؟ ہم جگہ جگہ سے ڈنک کھائیں، جگہ جگہ سے ڈسے جائیں، ان اچھے لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کریں. یہ دنیا چکی ہے اور اس کے دو پڑوں کے نیچے جو بھی آ گیا وہ کچلا جائے گا. بچے گا وہی جو کلی کے ساتھ لگ کے رہے گا. تو ہم نے اس کلی کو تلاش کرنا ہے، وہ کہاں ہے؟ ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہم کیا کریں جی. نہیں، قیامت کے دن پوچھ کاروبار کا پتہ ہے ہمیں، کہاں نفع ہے کہاں نقصان ہے، کہاں سودا دینا ہے کہاں نہیں دینا ہے، کہاں کس منڈی سے 2 نمبر مال ملتا ہے کہاں سے 1 نمبر مال ملتا ہے. ہمیں سب پتہ ہے. دنیا کا سارا شعور اور فہم و ادراک ہم رکھتے ہیں اور یہاں آ کر ہم بولے بن جاتے ہیں جی ہمیں کیا کریں، ہمیں تو کوئی صحیح ملا ہی نہیں گا. تم ڈھونڈو تو صحیح، ایسے لوگوں کو تلاش تو کرو، در در کی خاک تو چھانو. ایک دن وہ ملیں گے جن کے ملنے سے زندگی پیاری لگنے لگ جائے گی، جن کی قربت میں بیٹھ کے اللہ یاد آئے گا اور جن کی صحبت تمہیں مالک کے قریب کر دے گی اور تم گناہوں سے خود بخود نفرت کرنے لگ جاؤ. تو ایسے لوگوں کو تلاش کریں، ایسے لوگوں کی قربت میں بیٹھیں. تو مضمون اور سمجھ چلا گیا اور یہ باتیں ضروری بھی تھیں. بہرحال وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہ جنت کی طرف جو ہے وہ گروہوں کی شکل میں جائیں گے. یہ کون لوگ؟ جنہوں نے تقوی اختیار کیا. اللہ اکبر. اور تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے قلبی نفرت کا نام ہے. حضرت شیخ جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں تقوی یہ ہے کہ نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرتا رہے پتہ نہیں میری نیکی بھی قبول ہوئی ہے کہ نہیں. یہ تقوی ہے. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں اپنی عبادات پر اعتماد نہ کرنا تقوی ہے. اور حضرت عمر فاروق کا عمل ہمارے سامنے موجود ہے کہ عید کے دن رو رہے تھے، چھوٹی عید کے دن. اس نے پوچھا آج تو ہر کوئی خوش ہے اور آپ رو رہے ہیں؟ کہا مجھے نہیں پتا کہ میرے روزے قبول ہوئے ہیں یا کہ نہیں. اگر قبول ہوئے تو پھر میرے لیے خوشی کی بات، اور اگر قبول نہیں ہوئے تو میرے منہ پہ مارے گئے. اس لیے میں چونکہ قطعاً جانتا نہیں اس لیے رو رہا ہوں کہ پتہ نہیں میں کن لوگوں میں سے ہوں. حضرت بایزید بستامی سے کسی بڑھیا نے پوچھا تھا حضرت ایک مسئلہ تو بتاؤ. پوچھا کیا؟ کہا میرے گدھے کی دم اچھی ہے یا آپ کی داڑھی اچھی ہے؟ آئے مجھے کوئی یہ مسئلہ پوچھ کے تو دیکھے پھر جائے کہاں. بایزید بستامی سے بڑھیا نے پوچھا آپ کی داڑھی اچھی یا میرے گدھے کی دم اچھی؟ ناراض نہیں ہوئے، بگڑے نہیں، آنکھوں سے آنسو ڈھلنے لگے. کہا تیرے سوال کا جواب فی الحال میرے پاس نہیں ہے، جب میں مر جاؤں گا تو پھر میرے پاس جواب ہوگا، پھر تو مجھے کیسے مل پائے گی. بایزید بستامی کا انتقال ہو گیا. بڑھیا کے خواب میں آئے. کہا حضرت میرا سوال اسی جگہ پہ کھڑا ہے. کہا اللہ کا شکر ہے میری داڑھی تیرے گدھے کی دم سے 1000 درجے بہتر ہے، چونکہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا. تو جب تک یقین نہیں ہو جاتا کہ میں کن لوگوں میں ہوں اتنی دیر تک یہ ظاہر ہے انسان کا اندر بے چین رہتا ہے. بڑے سخت معاملے ہیں آخرت کے. آج ہمیں نعت خواں بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے دیکھ کے جہنم کو پسینہ آئے. یہ تو منہ میں طوطی بولتا ہے، جو مرضی کہتا پھرے. یہ تو کل قیامت کے دن پتا چلے گا کہ پسینہ کس کو آتا ہے. رسول کریم بھی جس جہنم سے پناہ مانگے. کبھی جنت کا تمسخر اڑایا جاتا ہے، ہو رہے تو کیڑی جنت کا کرنا ہے تذکرہ، اسی جنت کا جس کو رسول اللہ ہاتھ اٹھا کے مانگتے رہے، اسی جنت کا تذکرہ کر رہے ہیں جس کے لیے حضور کا اشتیاق تھا.
اسی جنت کی آرزو کر رہے ہیں جس کے لیے حضور نے فرمایا جب اللہ سے مانگو تو جنت فردوس مانگو۔ تو آج دلیری دی جا رہی ہے، آج پیر بیعت کرنے کے بعد جنت کا پرمٹ دے دیتا ہے۔ آؤ میں پیروں کے پیر کی کہانی سناؤں آپ کو۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ ایک بندہ مطاف میں کنکروں کے اوپر پیشانی رکھ کے زاروں کے تار ہو رہا ہے اور کیا کہتا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، نہیں تو قیامت کے دن اندھا اٹھانا، میں تیرا کیا تیرے بندوں کا سامنا بھی نہیں کر سکتا۔ اتنے درد سے روتا ہے کہ لوگ اپنی دعائیں چھوڑ کے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے حج کیا یا عمرہ کیا ہے انہیں اس کا تجربہ ہوگا۔ کچھ لوگ اتنے درد سے روتے ہیں کہ بندہ اپنی دعائیں بھول کے ان کے لیے لگ جاتا ہے۔ مجھے تو جس سال جانا نصیب ہوا تھا تو ان دنوں کے اندر فلسطین کی جنگ پورے زور پہ تھی اور کعبۃ اللہ کی غربی دیوار کے ساتھ فلسطین کے مرد و زن لپٹ کے رویا کرتے تھے، اور جب وہاں ہمارا چکر آتا تھا تو اس وقت طوطے اڑ جاتے اور اپنی دعائیں بھول جاتی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مالک فلسطین کو آزادی دے دے۔ یہ کسی کا باپ اس کے سامنے کٹا ہوگا، کسی کی گود سے اس کا لال چھین کر قتل کیا ہوگا، کسی کا بھائی اس کے سامنے ذبح کیا ہوگا، یہ اللہ کی باندیاں اور اللہ کے بندے اللہ کے حضور دکھڑا سنا رہے ہیں۔ تو انسان اپنی دعائیں چھوڑ کے ان کے لیے دعائیں کرنے لگ جاتا، فلسطین کی آزادی کے لیے دل تڑپتا، پھر کشمیر کی طرف، آذربائیجان کی طرف، کابل و قندھار کی طرف، دشت لیلا کی طرف اور قلعہ جنگی اور تورا بورا کی طرف اور موصل و تقرید کی طرف اور کوفہ و بغداد کی طرف انسان کا دل جاتا کہ وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور انسان اپنی دعائیں چھوڑ کے امت کے لیے رونے لگ جاتا ہے۔ تو وہ اتنے درد سے روتا ہے کہ لوگ اپنی دعائیں چھوڑ کے اس کے لیے کہتے ہیں یا اللہ اس بیچارے کو معاف کر دے۔ ایک بندہ تو چھوڑ چھاڑ کے کھڑا ہی اس کے سامنے قریب کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے مالک اسے معاف کر دے، مالک اسے معاف کر دے۔ کافی دیر کے بعد وہ شخص جو روتا تھا اٹھ کے جانے لگا۔ اس کو تجسس تھا کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ کون ہے اور اس کو تسلی بھی دوں کہ اللہ بڑا کریم ہے، تجھے معاف کر دے گا۔ جب اس نے جھک کے جھانک کر دیکھنا چاہا تو چیخیں نکل گئیں، کیوں کہ فائزہ ہوا شیخ جیلانی، یہ زاروں کے تار رونے والا وقت کا غوث شیخ عبد القادر جیلانی۔ حضرت سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنید بغدادی کو بلایا۔ حضرت جنید بغدادی کے وہ ماموں بھی لگتے ہیں رشتے میں اور پیر بھی لگتے ہیں۔ یہ پیر مرید کی کہانی سنا رہا، آج کا پیر تو گارنٹی دے رہا ہے نا، اللہ اکبر حضور تو حضرت ربیہ کو بھی جنت کی بشارت دیں اور ساتھ کہیں کثرت سجود سے میری مدد کرنا، اور پیر کہتا تجھے پرواہ ہی نہیں ہے۔ آؤ اس پیر مرید کی کہانی سنا رہا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں میرے ماموں نے تنہائی میں مجھے بلایا اور مجھے وصیتیں کی۔ جب ایک